سوال آیا ہے کہ سوشل میڈیا پر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں، تم مزاروں پر جا کر مانگتے ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جملہ کہنا کیسا ہے؟ حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں، یعنی کہ حاکم جو ہے وہ فریاد سنتا ہے۔ ہمارے یہاں تو کراچی میں تو بڑا مسئلہ حل ہے یار، مددگار پولیس کے بورڈ دیکھے میں نے، 15 نمبر مددگار پولیس، اسکوٹر چوری ہو گئی، البتہ یا پولیس کر کے فون کرو، مددگار پولیس موجود ہے 15 نمبر میں۔ اب کیا خیال ہے اس کو دو مشورہ، پولیس سے مدد نہیں لینی، ڈائریکٹ اللہ کو عرض کرو کہ اسکوٹر چوری ہو گئی ہے۔ حرج نہیں ہے اس میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے میں، لیکن مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ نظام بنا ہوا ہے کائنات کا، تو یہ نظام بھی تو چلے گا ہی نا یار، تو اس میں مطلب کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب سکندر ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی نا، سد سکندری مشہور ہے، لوگوں سے آپ نے فرمایا اعینونی بقوہ، میری طاقت کے ساتھ مدد کرو۔ اب انہیں سمجھاؤ جا کے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے، یا اللہ سے عرض کرتے یا اللہ تو ہی دیوار بنا دے، ان کو کیوں کہتے ہو؟ تو یہ مطلب دنیا کے نظام ہے، عالم اسباب ایک دوسرے سے مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ماں دودھ نہ پلائے تو یوں ڈال دے، کیا خیال ہے بچے کا ہوگا کیا؟ جو ہوگا آپ سمجھتے ہیں۔ تو ماں اس کی مدد کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، پھر تھوڑا سنبھلتا ہے، باپ مدد کرتا ہے، انگلی پکڑ کے چلا کر لے جاتا ہے، پھر اس کی تربیت، تعلیم، غذا، یہ وہ ساری مدد مدد مدد، یہاں تک کہ جب بچہ بڑا ہو کر فوت ہوتا ہے خود ہی قبر میں گڑ نہیں جاتا، کندھوں پہ سوار ہو کر تدفین کے مراحل سے گزرتا ہے۔ چاروں طرف امداد 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 کا نظام موجود ہے، اور یہ سب اللہ پاک کی عطا سے اور اس کی مرضی سے ظاہر ہے کہ نظام بنے ہوئے۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے، اور اس کے علاوہ اگر انڈائریکٹ یعنی کسی اور سے کہا میری مدد کرو تو کچھ کا کچھ ہو گیا، یعنی ویسے ہی کوئی بھی نہیں ہے پولیس کا، اور میں نے بولا نا یہ تو عقلی دلیل ہے، یہ بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو بھائی جس میں عقل ہوتی ہے اس کو تو عقلی دلیل دی جاتی ہے، تو عقل والوں کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ عقلی دلیل، کہ یہ جب سارا نظام ہے تو جہاں غوث پاک کا نام آیا وہیں شیطان نے پن ماری کہ بول ڈائریکٹ اللہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اولیاء کرام جو ہے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، انبیاء کرام، اولیاء کرام، تو یہ زندہ ہوتے ہیں۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ ہم نے ظاہری اسباب میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، یہ دعا نہیں ہے، یہ ظاہری اسباب ہے۔ آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، بالکل درست ہے، لیکن آپ یہاں پہ موجود نہیں، بغداد میں ہے اور وہاں بھی قبر کے اندر دفن ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیں، یا غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیا پھجوا دو ذرا، تو غوث پاک نہیں بھیج سکتے 2 بوتلیں نیسلے کی۔ Wake up to reality. ہماری جان، مال، عزت، آبرو، سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پر قربان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کی محبت کو اس وقت تک قبول نہیں کرنا جب تک کہ وہ عقیدہ توحید کی اصلاح نہ کر لے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس طرح کی محبت نبی علیہ السلام کو نہیں چاہیے کہ جس میں آپ رسول اللہ کو اللہ کے مقابلے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی نظریہ ہے تو میرے بھائی پھر نبی علیہ السلام کے معاملے میں تو کان کھول کر سن لیں، آپ کا اعلان برات ہے۔ قرآن حکیم کی درجنوں آیات اس پر گواہ ہے کہ جس قدر ایمفیسائز اللہ تعالی نے توحید پر کیا ہے اور شرک کی مذمت کی ہے، اور کسی ٹاپک کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کیا گیا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات کے اوپر ایک ہی صورت میں اس ٹروتھ کو ریپیٹ کیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی قیامت کے دن اس گناہ کے ساتھ آیا، دنیا میں تو معافی ہو جائے گی، آخرت میں کوئی اس حال میں آیا کہ دنیا میں اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی، کون سا گناہ؟ ان یشرک بہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں
وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, وہ بھی اوپن لائسنس نہیں, جس کے لیے چاہے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور جو کوئی شرک میں مبتلا ہوا بے شک وہ گمراہی میں دور بھٹک گیا. اور پھر اس کا جو کلائمیکس ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72, اس کائنات میں سب سے بڑا شرک جس ہستی کے نام پر کھڑا کیا گیا وہ ایک پیغمبر تھے, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اللہ نے ان کی طرف سے خود صفائی پیش کی ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, اعبدوا اللہ ربی وربکم, عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ, یاد رکھنا بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, اس کا ٹھکانہ ہے آگ اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں کر لی, مقبول دعا جو اللہ نے قبول بھی کر لی, اور میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے. میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا, وہ دعائے شفاعت, سوائے اس کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا. یہ وہی بات, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. تو نبی علیہ السلام نے تو کلیئر کٹ بتا دیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, ابن مسعود کہتے ہیں کہ شب معراج نبی علیہ السلام کو 3 گفٹ ملے تھے. نمبر 1, 5 نمازوں کا تحفہ, پہلے 50 تھی, کم ہو کے 5 ہوئی فائنل. نمبر 2, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اور نمبر 3, آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بخشا جائے گا. تو شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں قیام کی حالت میں سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ تعالی سے اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں حیران ہوتا ہوں کہ نماز پڑھنے والا مسلمان جو ہر رکعت میں یہ پڑھے وہ کیسے نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے ساتھ ملحقہ مزار پہ جا کے بابے کو پکار سکتا ہے, جو نماز میں یہ کہہ کے آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور مدد یعنی دعا وہ صرف تجھی سے کریں گے. تو یہ حیرانگی کی ریزن میں آپ کو بتاؤں کیا ہے, یہ ایسا کیوں کرتا ہے. ان کو یہ باپا جانی اور ان کے بزرگوں نے یہ پڑھا دیا ہے کہ جی ہم امی سے روٹی نہیں مانگتے, تو اگر ہم بابے سے مانگ لیں گے تو اس میں کون سا شرک ہے. یہ باپا جانی کی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اگر ایک ڈسپرین کی گولی جو ہے وہ مشکل کشا ہو سکتی ہے تو بابا کیوں نہیں ہو سکتا. تو باپا جانی پھر بابے کے پاس ہی جانا تھا نا, جب پیشاب بند ہوا تھا تو آغا خان سے کیوں جا کے آپریشن کروایا تھا, جاتے کسی مزار کے اوپر. ختنہ بھی کسی بزرگ سے جا کے کرواتے نگاہ مار کے. ہاں, کیڑا بابا جے کڈو جو نگاہ مار کے آپریشن کرتا ہے. ہم ایک نو مولود بچہ لے جائیں گے, اس کے سامنے وہ نگاہ مار کر اس کے ختنے کرے بغیر بلیڈ مارے, اور اگر ختنہ نہ ہوا یہ کم از کم سزا ہونی چاہیے جن لوگوں نے اتنا شرک پھیلایا ہوا ہے.
तमाशा लगाया हुआ है इन लोगों ने। तो कहते हैं अम्मी से रोटी ना मांगे हम, और भाई मरी हुई अम्मी से तो कोई नहीं मांगता। जो सामने अम्मी मौजूद है, मरी क्या जिंदा भी हो सामने ना हो, उससे तो नहीं कोई रोटी मांगता। नहीं जी शहीद जिंदा है। सरकार शहीद जिंदा है तो उसकी बेवा उसकी शहादत के बाद अगली शादी क्यों कर लेती है? क्या वो बदकार औरत होती है? नहीं नहीं, वो जिंदा और है, ये जिंदा और है। हाँ आया ना दाढ़ थले, हाँ हूं पता लगा दाढ़ थले आना क्यों होता है। ये किन चीजों को किन के साथ जोड़ते हैं? अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर जाओ, ये धोखे देने बंद करो। ये सारे धोखे मुझे इसलिए पता है कि हम खुद देते रहे। जब समझ आई तो पता चला कि यार कहां कहां इन्होंने दो नंबरी की है। और भाई अम्मी से रोटी मांगना कोई शिरक नहीं, कुरान में हुक्म है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई में अलग रहो। ये हमें कुरान ने हुक्म दिया है कि हमने ज़ाहिरी असबाब में एक दूसरे की मदद करनी है। ये दुआ नहीं है, ये ज़ाहिरी असबाब है। आप मेरे सामने हैं, मैं आपको कहता हूं मुझे पानी पिला दो, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप यहां पे मौजूद नहीं, बगदाद में है और वहां भी कब्र के अंदर दफन है, और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे पानी पिला दें, या गौसे पाक 2 बोतलें नेस्ले दिया भिजवा दो जरा, तो गौसे पाक नहीं भेज सकते 2 बोतलें नेस्ले की। हाँ, उनके मजार पे खड़ा हुआ कोई शख्स वो अपने किसी दोस्त को फोन करे पाकिस्तान में और वो 2 नेस्ले की बोतलें आपके लिए भिजवा दे, वो एक अलग बात है। खुद नहीं वो कुछ कर सकते। ये इन चीजों को पकड़ के तो बाबों को पुकारना शुरू कर देते हैं, पूरी ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ। ज़ाहिरी असबाब का कोई लेना देना नहीं है कि आप गायब में किसी को मदद के लिए पुकारें इस तरीके से। फिर भी समझ ना आए तो हम इससे आसान मिसाल पेश करते हैं। मुझे बताएं, बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। अगर हम बारिश फरिश्तों से मांगेंगे तो मुशरिक हो जाएंगे। बुखारी मुस्लिम उठा के देखें, बारिश नहीं होती थी, सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम से आके दुआ करवाते थे, या नबी अलैहिस्सलाम सलातुल इस्तिस्का पढ़ा करते थे। नमाज पढ़ी जाती है, उसके बाद दुआ, उसे बारिश की नमाज कहा जाता है। अल्लाह से मांगा करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने तो अपनी उम्मत को कहीं नहीं कहा कि जी हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगी हुई है, लिहाजा बुजुर्गों की ड्यूटियां लगी होती हैं तो आप हजरत मीकाईल से डायरेक्ट बारिश मांग लिया करो। नबी अलैहिस्सलाम की तो ज्यादा फ्रैंकनेस थी ना, आप कह सकते थे मीकाईल बारिश बरसा दो कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है, ये नहीं कह सकते। और ना हम ये कह सकते हैं कि फरिश्तों ये पैगाम दे दो कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। नहीं, फरिश्तों को हम कुछ नहीं कहेंगे, हमने अल्लाह से कहना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू